بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہنوئی فوت ہوا تو میں کھڑیانہ والا اپنی بہن کے گھر رہنے چلی گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، سارا دن مہمانوں کو پانی پلانے تھک گئی اور گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ رات ہوئی تو تھکن سے چور بہنوئی کے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سے میری آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے، میرا بہنوئی میرے اوپر۔ میں صبح اٹھی ہی تھی کہ جب ایک ایسی خبر مجھے سننے کو مل گئی کہ میں چکرا کر ہی رہ گئی۔ موبائل پہ مسلسل بیل ہو رہی تھی اور میں نے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ کچن میں مصروف تھی کہ جب میرے شوہر جواد نے میرا فون لا کر مجھے دیا اور کہنے لگے، لو پکڑو، بات کرو اپنی بڑی بہن سے۔ ایک تو تمہاری بہنوں کو چین نہیں ہے، کم از کم اپنے شوہروں کو کام پر تو جانے دیا کریں۔ پورا دن بس کبھی کسی ایک کا فون آ رہا ہے تو کبھی کسی دوسرے کا۔ میں نے جواد کو آنکھیں نکال کر دی کھائی، فرائی پین اور بریڈ کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے کہا، اب جائیے ناشتہ کریں، میں چائے لاتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آپا نے تو کبھی بھی صبح سویرے فون نہ کیا تھا، ہمیشہ شام میں ہماری بات ہوتی تھی، اور آج کل تو وہ ویسے بھی مصروف تھی۔ کلیم بھائی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ان کی ذمہ داری میں ہی لگی ہوئی تھی۔ کافی دن سے آپا سے میری بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور کان پر لگایا۔ میں نے کہا، جی آپا، میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ سیکھوں اور رونے کی آواز میں آ رہی تھی۔ آپا اب بے تحاشا رو رہی، میرا دل تو گھبرانے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید کریم بھائی کی وجہ سے پریشان ہیں، دل برداشتہ ہو کر رو رہی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہن کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ساجدہ، کریم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے لگا کہ میرا دماغ چکرا سا گیا ہو۔ موبائل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری بہن ابھی جوان تھی، بچے بھی اس کی چھوٹے سے تھے اور بہنوئی بھی زیادہ عمر کے نہ تھے۔ میں نے موبائل فون بند کیا اور بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ سامنے لانچ میں میرا شوہر ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے یوں بدحواس دیکھا تو کہنے لگے، کیا ہوا؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میرے حلق سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آواز گم ہو چکی ہو۔ روتے روتے میں نے نہ جانے کیسے انہیں بتایا۔ یہ سن کر تو وہ بھی پریشان ہو گئے، مجھے اپنے ساتھ لگایا، حوصلہ دینے لگے کہ اللہ ہی کی مرضی ہے۔ میں نے کہا، جواد، مجھے ابھی کے ابھی کھڑیانہ والا جانا ہے۔ کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے کپڑے پیک کر لو، اور میں تو کہتا ہوں کہ 20 دن اپنی بہن کی طرف ہی رہ لو، تاکہ انہیں تسلی دو، حوصلہ دو۔ میں روتے جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ جواد نے کہا کہ اگر تم یوں رو گی تو تمہاری بہن کو کون تسلی دے گا؟ میں نے کہا، میرے بھانجے بھانجیاں ابھی چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گئے ہیں، میں کیسے صبر کروں؟ جواد، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، میری بہن کا یہ کیا بنے گا؟ ایسی ساری عمر ایسے کیسے کاٹے گی؟ مجھے تو ایک پل کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا، ایک کے بعد ایک خیال آ رہا تھا۔ جب بھی میرے دل سے گزرتا میرا دل پھٹنے لگتا۔ بہرحال بس کا پورا سفر میں نے یوں ہی روتے ہوئے کیا تھا۔ جواد مجھے تسلیاں ہی دیتے رہے۔ جب میں آپا کے گھر پہنچی تو آپا بالکل گمسم سی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ امی اور بہنیں روئی جا رہی تھی، میں تسلی دے رہی تھی، لیکن وہ تو پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ میری بھانجی اور بھانجے روتے جا رہے تھے کہ کریم بھائی کی میت سامنے رکھی تھی۔ میں بھی آپا کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، صبر کرے آپا۔ آپا نے کوئی جواب نہ دیا، بس کلیم بھائی کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اپنی آنکھوں میں انہیں بسانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ دوبارہ تو انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میری آپا کا بڑا بیٹا، جو کہ صرف 15 سال کا تھا، گھر کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، امی ابو سے باتیں کر لیں، 10 منٹ میں میت کو لے جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آپا اٹھی اور کریم بھائی کے میت کے پاس بیٹھ گئی۔ کریم سن رہے ہیں او اپنے بیٹے کی باتیں کہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے کہہ رہا ہے، ابو سے 10 منٹ باتیں کرنے کا کہہ رہا ہے۔ کیا 10 منٹ میں ساری باتیں ہو جاتی ہیں؟ کیا 10 منٹ کافی ہوتے ہیں؟ عمر بھر کی باتوں کے لیے مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، میری باتیں 10 منٹ کی نہیں ہیں، عمر بھر کی ہیں۔ میں کیسے تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں؟ بڑی مشکل سے ہم نے آپا کو سنبھالا تھا۔ جیسے ہی میت کو اٹھایا گیا، آپا گوشت کھا کر گر پڑی تھی، بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ بچے بھی بہت رو رہے تھے، ان کا بہت برا حال تھا۔ آپا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور ایک سب سے چھوٹی بیٹی، بس 5 برس کی تھی۔
बड़ा बेटा 15 साल का और दूसरा 10 साल का। आपा को होश ही नहीं आ रहा था। शाम तक इन्हें होश आया। ज़बरदस्ती मैंने दूध लेके इनके मुंह में डालने लगी। कहने लगी, साजदा तुम तो जानती हो कलीम ऐसे इतनी मोहब्बत करते थे। कहते थे कि एक ही कब्र में दोनों जाएंगे, और देखो तो अपनी बात के कितने कच्चे निकले, मुझसे पहले ही चले गए। फिर कहने लगी कि मुझे लगता था कि अगर कलीम को भी कभी कुछ हुआ तो मैं इससे पहले मर जाऊंगी। मेरा सांस रुक जाएगा, दम घुटेगा। कलीम के बगैर मैं एक लम्हा नहीं जी पाऊंगी। लेकिन देखो, चंद घंटे हो गए इन्हें सुपुर्द खाक किए हुए। अब मैं सांस ले रही हूँ। मैंने आपा के बहते आंसुओं को साफ किया। आंसू तो मेरे बीच बह रहे थे। वाकई मेरी बहन और बहनोई में बहुत मोहब्बत थी। कलीम भाई हमारे कज़न थे और बचपन से ही मेरी आपा इनकी मंगेतर थी, इसलिए मोहब्बत का हो जाना एक फितरी से बात थी। शादी के बाद जिस तरह की मोहब्बत इन दोनों के बीच में थी, हम इन्हें लैला मजनू कहा करते थे। मैंने कहा, आपा आप अपने आप को संभालें, आप ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा। कलीम भाई तो जा चुके हैं, अब आप ही बच्चों के लिए माँ भी हैं और बाप भी। कलीम भाई की 4-5 दुकानें थी जो किराए पर चढ़ाई गई थी। अब वो किराया इतना था कि घर का खर्चा आसानी से चल सकता था। मेरी वालदा बहुत ज़ईफ़ थी और ये गम भी बहुत बड़ा था। इससे कहने लगी कि मैंने तो सफ़िया के पास ज़्यादा दिन नहीं गुजार सकती। इसे यूँ रोता देखती हूँ तो मेरा कलेजा फटने को आता है। मैंने कहा कि आप बेफ़िक्र हो के घर जाएं, मैं यहाँ ही हूँ, आपा के पास ही रहूँगी। फिर आपा की और मेरी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। छोटी बहनों की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन आपा से दुख सुख का रिश्ता मेरा ही था। मैं आपा के पास ही रह गई थी, भांजी और भांजी को संभालती। आपा को भी बड़ा भांजा समझदार था, जल्दी इसने खुद को संभाल लिया था। अपनी माँ को बहुत तसल्ली देता था। 10वीं जमात का तालिब इल्म था। बहरहाल नया नया गम था और कलीम भाई का मिजाज भी बहुत अच्छा था। मोहल्लेदारों से हर एक से इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए लोगों का नाता सा बंधा हुआ था। वो रोज़ाना सुबह होती तो कहीं कोई ना कोई अफसोस के लिए चला आता। आपा से कहता कि तुम्हारा शोहर तो बहुत ही नेक था, हमारे घर की छत गिर गई थी तो इसने फ़ौरन बनवा कर दी थी। कोई कहता मेरी बेटी की शादी थी तो चुपचाप मेरे हाथों में लाखों रुपये रख दिए थे, और वो लोगों से मोहब्बत करता था, इसलिए अल्लाह को भी प्यारा लगा, इसलिए जल्दी ही चला गया। जब भी कोई आता आपा कहती, साजदा आज तक कलीम ने किसी को भी बिना नाश्ते पानी के नहीं भेजा। तुम्हें ज़हमत तो होगी, लेकिन जो भी मेहमान आए शरबत पानी चाय कुछ ना कुछ ज़रूर बना कर देना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे घर आया हो और वो प्यासा या भूखा चला जाए। कलीम तो इस बात पर मुझसे लड़ने झगड़ते लगते थे। वैसे तो इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहने लगे कि कोई मेरे घर पर आए और प्यासा या भूखा चला जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा, ये भी कोई कहने की बात है आपा, जाहिर सी बात है करीम भाई थे ही इतने अच्छे। आप बेफ़िक्र रहें, जब कोई आएगा तो मैं शरबत पानी चाय का इंतज़ाम मैं खुद कर दूंगी, और खाने के वक्त हुआ तो खाना भी खिला दिया करूँगी। क्योंकि आपा को लोगों के पास बैठना पड़ता था, इसलिए मेरी ड्यूटी ज़रा बढ़ गई थी। एक के बाद एक मेहमान अफसोस के लिए आता और मैं शरबत बना कर रात तक निढाल सी हो गई। फिर आपा हर बार रोने लगती। गम इतना इनका ज़्यादा था और मैं इन्हें तसल्लियाँ देती, अपने साथ लगाती, हौसला देती। रात को मुझसे कहने लगी कि तुम हो तो मुझे बड़ी ढाढ़स है। तुम्हारे होने से ये सोचती हूँ कि जब तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा, माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको 2 बेटे से नवाजा है, छोटी बेटी भी है, अपने बच्चों से दिल लगाएं। आपा मैं कब तक रह सकती हूँ। कहने लगी, हाँ कह दो, तुम सही रही हो। आपा से बातें कर रही थी। रात के 12 बज गए थे कि अचानक से कुछ लोग और मिलने आए। मैंने घड़ी देखी तो दिल में सोचा, लोगों को भी चैन नहीं है, मुंह उठाए चले आ जाते हैं। बहरहाल आपा भी कलीम भाई के साथ रह कर इन जैसी हुई हो गई थी। वो कहने लगी, मैं इनसे मिल लेती हूँ, तुम बस शरबत भी बना कर ले आना और फिर तुम सो जाना। मैं थकन में बहुत ज़्यादा चूर हो चुकी थी। मैंने शरबत बनाया, मेहमानों के सामने रखा और दोबारा आपा के कमरे में आ गई। आपा को आने से तो जाहिर है 1 घंटा 1.5 घंटा लगना था,
لیکن میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ میں کلیم بھائی کے بیڈ پر لیٹی اور سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے شاید 15 یا 20 منٹ ہوئے ہوں گے کہ جب مجھے لگا کہ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا کر جھنجھوڑا ہو۔ ایک دم میں نے نیند سے بھری آنکھیں بامشکل کھولی۔ جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں تو سانس لینا تک بھول گئی تھی کہ کریم بھائی اوپر۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں باولی سی ہو گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، میں نے وہ سب ایک ناممکن سی بات تھی۔ میں جس سے بھی کہتی کہ میں نے کلیم بھائی کو کمرے میں دیکھا، سب مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ میری سگی آپا بھی کہنے لگی، ساجدہ ٹھیک ہے، تمہیں اپنے کلیم بھائی کی بھائیوں کی طرح عزیز تھے، لیکن ایک حقیقت سے تم کیسے منہ پھیر سکتی ہو؟ کب سے تم مجھے سمجھا رہی ہو کہ میں حقیقت کو قبول کر لوں، اور خود میں نے کہا، خدا کی قسم آپا، میں نے کلیم بھائی کو خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپا کو میری بات پر کیوں یقین نہیں آ رہا تھا؟ آپا اب میری شکل کی طرف دیکھنے لگی جیسے میری عقل پر انہیں شبہ ہو رہا ہو۔ ان کے پاس بیٹھی خواتین میں سے ایک نے کہا کہ شاید کلیم کی روح آئی ہو۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک اس کی روح گھر میں آتی ہے اور اس لیے نظر بھی آ جاتی ہے۔ مجھے یاد آئے گا کہ میں نے ایسا ہی کچھ دیکھا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، اوپر چھت پر دھواں ہی دھواں دکھائی دیا۔ اس کے بعد سفید رنگ کی شلوار قمیض میں کلیم بھائی مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے لگا میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسلا کیا کہ شاید یہ منظر آنکھوں سے غائب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کلیم بھائی میرے سامنے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری چینخیں بلند سی ہو گئی تھی۔ میں نے آنکھیں زور سے میچ لی اور چلانا شروع کر دیا۔ آپا اور جو مہمان آپا سے ملنے آئے تھے وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں چیخنے چلائی جا رہی تھی۔ جب آپا آئے، مجھے کندھے سے ہلایا، یا مجھے لگا شاید مجھے دوبارہ سے کلیم بھائی نے بازو سے جھنجھوڑا ہے۔ میں جھٹ سے گھبرا کر پیچھے سے ہٹی اور چیختے ہوئے میں نے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے آپا تھی۔ آپا کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں سانس لیتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ میرے منہ میں سے الفاظ ٹھیک طرح سے نہیں ادا ہو رہے تھے۔ میں نے کہا، انہیں کیا جواب دوں؟ میں نے خواب میں نے سچ مچ کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ میری بات سن کر آپا کہنے لگی کہ نہیں، تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہوگا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپا کو میری بات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کلیم بھائی کو سچ مچ دیکھا ہے۔ لیکن آپا میری بات کو تو جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آئے مہمان بھی یہی کہنے لگے کہ تم انہیں خواب دیکھا ہوگا، تم ڈر گئی ہو۔ اور بات میں انہیں رات بھر میں آپا کو ایک ہی بات کا یقین دلا رہی تھی۔ خوف کے مارے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح بھی بہت سی خواتین آپا سے ملنے آئی اور میں نے یہی بات ان سے کہہ رہی تھی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ میری والدہ، میری بہنیں بھی آپا کے بلانے پر آ گئی تھی۔ آپا کہنے لگی کہ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، دیوانوں جیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک فون جواد کو بھی جا چکا تھا اور وہ بھی بڑے پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی میری بات پر اعتبار نہیں کر رہا۔ جواد، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کلیم بھائی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جواد مجھے قریبی ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے۔ ڈاکٹر نے میری پوری بات سنی اور اسے جھوٹ سمجھ کر مجھے نیند کی گولیاں دے دی۔ کہنے لگے، یہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، شاید کئی راتوں سے سکون سے سوئی نہیں ہے۔ یہ دوائیں اسے دیں اور دواؤں کے زیر اثر پوری رات سوئی رہی، لیکن میرا دل خوف کے مارے کانپتا رہتا۔ اگلے روز جواد مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئے، لیکن مجھے بخار ہو گیا تھا۔ 3-4 راتیں میں بخار میں ہی پڑی رہی اور یہی کہتی رہی کہ میں نے سچ کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ 4 دن بعد جب بخار اترا تب جا کر میں کچھ سنبھل گئی تھی۔ اس بات کو چند سال بیت چکے ہیں، لیکن اب بھی جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، میرا دل بری طرح سے کانپ جاتا ہے۔ میں پسینے سے سرابور ہو جاتی ہوں، میرا تنفس پوری طرح سے چلنے لگتا ہے، خوف کے مارے مجھ پہ لرزنا طاری ہو جاتا ہے۔ 4 سال سے میں ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہوں اور اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے جیسے یہ واقعہ میرے لیے کل کی بات ہو۔ شاید کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جا کر بھی اسے بھلا نہیں سکتا، اور میرے لیے ایسا ہی تھا
کہ میں نے سچ سچ کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ 4 دن بعد جب بخار اترا تب جا کر میں کچھ سنبھل گئی تھی۔ اس بات کو چند سال بیت چکے ہیں، لیکن اب بھی جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میرا دل بری طرح سے کانپ جاتا ہے۔ میں پسینے سے سرابور ہو جاتی ہوں، میرا تنفس پوری طرح سے چلنے لگتا ہے، خوف کے مارے مجھ پہ لرزنا طاری ہو جاتا ہے۔ 4 سال سے میں ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہوں اور اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے جیسے یہ واقعہ میرے لیے کل کی بات ہو۔ شاید کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جا کر بھی اسے بھلا نہیں سکتا، اور میرے لیے